اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کورس کے سبق نمبر 7 حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم کرتے ہوئے آج جو نیا سبق پڑھیں گے اس میں ہم چونکہ نماز ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو نماز کی آگے جو تسبیحات ہیں انشاءاللہ رکوع کی تسبیحات، سجدہ کی تسبیحات، ان کی مدد سے ہم اور الفاظ سیکھیں گے۔ آج کے دن میں گرامر میں ہم حروف جر، آپ کو پتہ نا ہم اب حرف سیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے بہت زیادہ بات کی تھی اسم کے اوپر اور اس اسم کی نشانیاں آپ نے سیکھی اور حروف سیکھ رہے ہیں اور ہم افعال بھی سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ آج الا، مع اور اندہ ان کو سیکھیں گے، ان کے ٹیبل کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ بھولتا انسان کیسے ہے، آج دیکھیں گے کہ یاد رکھنے کا فارمولا کیا ہے۔ کل تھوڑی سی اس پر بات ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم آج جو خاص بات ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم 15 نئے الفاظ کریں گے اور یہ قرآن میں 1390 بار آئے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے صرف 1 گھنٹے کا بیٹھنا اور اس کے درمیان اتنا کچھ جو ہے ہم انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو آج اس سبق کے اختتام تک ہم 25,000 سے بھی اوپر 26,000 کی بار بھی عبور کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، آپ سب تیار ہیں نا؟ اور ایک ریمائنڈر جو ہے یہ پلیز آپ سب نے یاد رکھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ہماری بہن بڑا اچھا مشورہ آپ سب کو دے رہی تھی لکھنے والا، ضرور لکھیے اور قرآن ضرور پڑھیے روزانہ۔ جب بھی آپ 5 منٹ دیکھیں، کم از کم وقت ہے، آپ خاص طور پہ اس کورس کے درمیان جو بھی نیا کانسیپٹ آپ کو پڑھایا جائے نا اس کو قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارا بنیادی مقصد تو اس کورس کو کرنے کا یہی ہے کہ ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ بڑھ جائے، اس کو ہم بہتر سمجھ پائیں، اس کا ترجمہ کر پائیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ، اور بالکل اس کو مزے سے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے باقی گھر والوں کے ساتھ، اس میں جو مزے کی چیزیں ہیں، اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہاں، ابھی آپ ہاں پڑھ رہے ہیں نا مؤنث کے لیے، تو اس کو ڈھونڈنے قرآن کے اندر کہاں لگا ہوا ہے۔ ہو آپ پڑھے ہیں تو یہاں ہے یطعمہ فإنہ منی، تو یہ سارے کانسیپٹ آپ دیکھیں، جاوزہ ہوا یہ آپ پڑھتے ہیں ہوا، تو یہ قرآن میں ڈھونڈے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ اچھا یہ چیزیں۔ اور ہماری غالباً ایک بہن نے مجھے ایک دن باقاعدہ واٹس ایپ کیا اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ سر یہ فلاں جگہ پہ یہ چیز ہے، تو یہ مجھے بڑا اچھا سا انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی قرآن کے ساتھ تعلق کو بہتر کیجیے، تلاوت کر کے پڑھیے، زبانی بھی پڑھیے، آپ کو پی ڈی ایف فائل مل جاتی ہے اس میں سے پڑھیے، سافٹ کاپی بک کی ہے، اگر آپ ہارڈ کاپی منگوا چکے ہیں کچھ لوگ تو اس کو بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ ہارڈ کاپی سے الحمدللہ ظاہر ہے وہ آپ کا ایک زیادہ بہتر انٹریکشن ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ سب طریقے انشاءاللہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آڈیو فائل، میں نے کہا تھا جو بھی چاہے وہ ذرا ہیوی ہوتی ہے، آپ ای میل کے تھرو وہ بھی مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بات کیجیے اس کورس کے بارے میں، دوسروں کو بتائیے، اور نماز میں بھی مختلف صورتیں اور یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں روزانہ انشاءاللہ آگے صورتیں کریں گے، ان کی تلاوت بھی کیجیے تو آپ کو پھر بہت اچھا سا یاد رہے گا۔ اللہ سے دعا کرنا کبھی مت بھولیے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں۔ سو آئیے جی، آج ہم سب سے پہلے اب چونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم جب رکوع میں جاتے ہیں، قیام کی ہم نے دیکھا تھا سورہ فاتحہ، پھر ہم نے اذان وغیرہ کی طرف چل گئے، وضو کے حوالے سے ہم نے چیزیں دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے حروف جر ڈھونڈنے ہیں قرآن میں، زبردست بات ہے، ہماری سسٹر بتا رہی ہیں، ماشاءاللہ زبردست۔ تو بڑی زبردست چیزیں آپ سب کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس تسبیح کو جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں اس کو ہم آج سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم اور جڑ کے کیا ہو جائے گا؟ ربی العظیم،
سبحانہ پہلا لفظ جو ہے اس کا سب سے پہلا سبحانہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو کیا معنی ہے اس کا؟ سبحانہ پاک ہے. پاک ہے کس سے پاک ہے؟ اللہ رب العزت ہر عیب اور برائی سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے. ہر وہ چیز جو عام طور پہ انسانوں کی مخلوقات کی خصوصیات ہوتی ہیں یا ان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اللہ کی نہیں ہے. اللہ ان سب چیزوں کمزوریوں سے سب سے پاک ہے. سبحانہ بڑا زبردست کلمہ ہے اور بڑی خوبصورت چیز ہے یہ, تو اس کو پوری توجہ سے سنیے. پاک ہے کون؟ ربی. اب ربی کے لیے جو ہے نا میں نے نہیں بتانا آپ کو, آپ سب مجھے پہلے اشارہ کر کے بتائیں آپ اشارہ کہاں کریں گے اس کا. رکھیے سب لوگ اشارہ کیجئے. نہیں مطلب تو ٹھیک ہے آپ مجھے اشارہ بتائیں اس کا اشارہ کس طرف کر رہے ہیں آپ سب اور کس طرح کر رہے ہیں آپ کہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. ماشاءاللہ زبردست. اور اپنی طرف کرتے ہوئے کتنی فنگرز کتنے آپ استعمال کریں, کتنی انگلیوں سے کر رہے ہیں, اس سے مجھے اندازہ ہوگا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے. ایک ہاں ون سنگل. ربی. اور یہ ذرا محبت سے بولیں, اب آپ کو سب کو مطلب آتا ہے, پہلے ہم ایسے ہی کہہ دیتے تھے ربی زدنی علمی کا ربی, بس ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پورا پتہ ہے اس کی عربک کنسٹرکشن پتہ ہے کہ یہ رب اور یہ والا میرے والا دونوں کا مجموعہ ہے. اس کا پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. ربہ ربہم ربکا ربی, میرا رب ہے نا. کتنا زبردست ہے یہ, ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ ربی اور دو ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے. رب جو اسم ہے اور یہ بھی ضمائر میں سر یہ بھی اسم ہے, تو ربی میرا رب. میرا رب کون ہے؟ سبحانہ ربی. سبحانہ کا مطلب بالکل اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے اور وہ میرا پرورش کرنے والا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا. رب وہ ہوتا ہے جو جسم کے ایک ایک ذرے کو پالے. ہمارے جسم کے ہر ذرے کو پالنے والا رب وہ ہے میرا رب. اور یہ ٹیبل ابھی ہم نے کیا ہے, اس ٹیبل سے یہ آیا ہے. اب آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ربنا کون ہے؟ ربنا ہمارا رب. ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب ہے نا. اور ایک ربنا بھی ہوتا ہے, ربنا تو ربنا ہوتا ہے اے ہمارا رب, اے ہمارے رب. تو ربنا ہمارا رب, ٹھیک ہے. تو ربی کا بڑا خوبصورت سے ایکسپریشن ذہن میں رکھ لیں. اور وہ کون ہے؟ عظیم ہے, العظیم. اب یہ عظیم جو ہے نا ذرا مجھے بتائیں کیا ہے یہ؟ اسم فعل حرف, تین ہی چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم. الفاظ کی ہم نے کہا تھا تین ہی قسمیں ہوتی ہیں, یا وہ اسم ہوگی یا فعل یا حرف ہوگا, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ اب ہمیں پکے ہو جانے چاہیے. اتنی دفعہ ہم نے دہرا لیا ہے ماشاءاللہ, سب کو پتہ ہے اسم ہے اور نشانی بھی آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی. تو عظیم جو ہے نا مجموعہ ہے اردو میں جو ہم کہتے ہیں بڑائی اور طاقت, ہے نا. بڑائی اعلیٰ رتبہ اور طاقت, ان دونوں کو ملا کر بنتا ہے عظیم. عظیم عظمت والا. اور اس لفظ کو آپ نے سمجھنے کے لیے ویسے ایک ہم اس پہ ایک لفظ دکھاتے ہیں نا, آئین زوئیں اور میم سے. عزم ہوتا ہے ہڈی کو کہتے ہیں. یہ ہڈی ہمارے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا, کتنی مضبوط ہڈی ہوتی ہے یہ, کہ اتنی مضبوط. تو وہ یاد رکھنے کے لیے تو آپ ذہن میں رکھ لیں عزم سے عظیم. اور ساتھ ایک فرق بھی جان لیں, بڑا خاص فرق ہے. آپ نے لفظ عظیم پڑھنا ہے, یا وہ ایک ہم دعا پڑھتے ہیں نا یہ سوری مجھے بالکل ایک دم سے ذہن سے یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی اس میں تو عظیم آتا ہے. جو میں بات آپ سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو آپ تراویح میں ایک پڑھتے ہیں نا تسبیح, تراویح کے اینڈ پر ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان, جی بولیں کوئی. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ. بالکل سبحان ذی الملک والملکوت, جزاک اللہ. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت. آئین اور زوئیں کے اوپر زبر, عظمتی نہیں پڑھنا. از کہیں گے تو یہ ہڈی والا معنی بنے, عظمتی, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ یہاں سے یاد رکھیں گے. بہرحال یاد آپ نے یہ رکھنا ہے عظیم کا معنی کیا ہے؟ بڑائی اور طاقت. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بائی دا وے بات ہو گئی تھی. تو سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا.
اور اس میں دیکھیے 4 باتیں خاص طور پہ. ایک تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہم وہ فارمولا اپلائی کرتے ہیں تصور اور احساس والا. میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمزوری سے. وہ ظالم نہیں, نا انصافی نہیں کرتا, بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کرتا. چیزیں ایسے بے مقصد نہیں ہوتی. اور وہ کمزور نہیں ہے, نہ اس کو کسی کا خوف ہے. یہ دنیا کے لوگوں کے سارے ڈر اور خوف ہیں, اور اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے. تو دیکھیں اس کو کسی کا خوف نہیں. اس سے ایک اور چیز بھی ہے نا کہ آئیے ہم سب اس کی طرف دیکھیں جس کو کسی کا خوف نہیں. آپ دنیا میں کسی کی طرف دیکھیں گے اسے لوگوں کا خوف ہوگا. اور اگر آپ اپنے زندگی کے خوف ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کا خوف پیدا کیجیے, اس کو کسی کا خوف نہیں. تو کیوں نہ اس زبردست طاقتور رب کا خوف پیدا کیا جائے, اسی کی طرف دیکھا جائے. تو اس کو سبحان ربی, پاک ہے میرا رب, عظمت والا. اور ہم نے کہا کہ پاک کے معنی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ساری ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے. اور ہمارے اوپر جب بھی کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر واہ ویلا شروع کر دیں, شکایت کریں, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اس رب نے کیا ہے جو پاک ہے, اور اس نے بے مقصد نہیں کچھ کیا. اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے, مجھے اس سے شاید اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع مل رہا ہے, نمازوں میں توجہ بڑھ رہی ہے, دین کی طرف لوٹ رہا ہوں یا لوٹ رہی ہوں. کیونکہ وہ رب تو وہ ہے, وہ پالنے والا ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے نا. والدین کو بھی اس لیے رب کہا گیا, پالنے والے ہوتے ہیں وہ. تو رب ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اور رب کیسے پال رہا ہے؟ ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے, ہر پل پرورش کر رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر میری سانس رک جائے اور اللہ نہ چاہے تو یہ ناممکنات میں سے کہ میں یہ انگلی ہلا سکوں, میں زیادہ بات کر سکوں آپ سے, تو ہمارے کھانے کا نظام, خون کا نظام, یہ جو چل رہا ہے, سانس کا نظام, رزق دینے والا وہ رب ہے. تو رب کے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کے منہ سے نکلے سبحان ربی العظیم, خاص طور پہ ربی میں میرا رب. اپنائیت کا بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. تو وہ میرا رب ہے, میرا اپنائیت ہے نا. تو کتابی, کتاب سے محبت کر, وہ کہہ رہے کتابی کیڑا, لاہوری. اب جو لاہور کے ہوتے ہیں انہیں اپنے شہر سے بڑی محبت, پاکستانی, میں پاکستان. تو ربی, اپنے رب سے لگاؤ, اس سے محبت, اس سے تعلق. آپ کا خصوصی تعلق ہے, آپ کا کسی کے واسطے سے نہیں ہے, آپ کا کسی 10 لوگوں کے, اللہ کے ساتھ آپ میں سے ہر ایک کا, ہم سب کا ایک خصوصی اپنا ذاتی تعلق ہے. تو اس تعلق کو سمجھیے اور محبت سے سمجھیے اور اس کو سیلیبریٹ کیجیے. اور وہ عظیم ہے اور ایسی بڑائی والا ہے جس کو کوئی نہ جھکا سکتا ہے نہ دباؤ ڈال سکتا ہے. تو جب یہ باتیں ذہن میں ہوتے ہوئے ہم کہیں گے نا سبحان ربی العظیم, اور محبت سے کہیں گے, اور توجہ سے کہیں گے, اور زیادہ احساس بڑھے گا کہ ہم کس زبردست الہ اور رب کی عبادت کر رہے ہیں, اور وہ واقعتاً کا لائق عبادت ہے. اسی کی عبادت کی جائے, اسی کے سامنے جھکا جائے, اس کے سامنے رکوع کیا جائے. تو اس خوبصورت تسبیح کو آپ ذرا پڑھ لیجئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے. اور اس میں 4 چیزیں خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. سبحانہ, پاک ہے. ربی میں 2 چیزیں آ گئی, رب ہے پالنے والا, اور یہ میرا رب ہے, اپنائیت ہے اس کے اندر. اور چوتھی چیز عظیم ہے, عظمت و بڑائی اسی کے لیے ہے. تو 30 سیکنڈز آپ پڑھ لیجئے. آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان تسبیحات کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ لمن حمدہ. یہاں یہ بڑی خصوصی تسبیح ہے اور بڑی خاص بات ہے. اور میں وہی بات ہے, بار بار دعوے کرنا کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, تھوڑا مناسب نہیں لگتا. لیکن ایک بات آپ اس کو ذرا آج توجہ سے سن لیں. انشاءاللہ ابھی کے بعد, اس لمحے کے بعد, آپ کا نماز پڑھنے کا اور رکوع سے اٹھنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا. اس کو اگر آپ توجہ سے سن لیں. یہ جو پہلا لفظ ہے نا جی, سمع, سمع, اس کی کنسٹرکشن یہ ہے, یہ عربی میں ماضی کا فعل ہے, ماضی کا. سمع, سمع. انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے, لیکن ابھی کے لیے صرف یہ سن لی. یعنی آپ کو پتہ ہے نا, ماضی میں وہ کام ہوتا ہے جو پکا کنفرم ہو. میں صبح اٹھا تھا, یہ کنفرم ہے, میں واقعی صبح اٹھا تھا, میں آفس گیا تھا, میں
نے فجر ظہر عصر مغرب پڑھ لی ہے, ماضی کی ہو چکا ہے نا, کام کنفرم ہے. تو یہ اسی طرح ماضی کا صیغہ یہاں پہ سمع اللہ, سن لی ہے اللہ نے, یہ کام ہو گیا ہے, آپ کے منہ سے نکلا ہے. آپ نے بھی کہا تھا سبحان ربی الاعلی, تو سمع اللہ, اللہ سن چکا ہے اس کو, سمع سن لی, ماضی کا صیغہ کنفرم پکا. تو جب آپ اٹھتے ہوئے کہیں نا سمع اللہ, پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ اٹھیں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی بات ڈائریکٹ سن لی ہے, سنی گئی آپ کی بات. تو سمع, آج سے جب ہم رکوع سے انشاءاللہ اٹھیں گے اس احساس کے ساتھ سمع اللہ, اللہ نے سن لی ہے میری بات, وہاں پہنچ چکی ہے. یہ سمع سن لی, اس نے سن لی, کس نے؟ اللہ نے, اللہ نے سن لی. کیا سن لیا اللہ نے؟ لی من, لی اور من کا یہ لی آپ نے پڑھا ہے نا, لی کا ہم نے پورا ٹیبل پڑھا ہے جس کا ریفرنس ایکسپریشن ہے الحمدللہ, لی لیے. تو یہ حرف جر ہے, حرف جر تھوڑے بعد معنی کو بدلتے رہتے ہیں. تو لی جس نے بھی کی, کیا کیا؟ من, من کا معنی آپ کو پتہ ہے سب کو, من جو, جس نے, اور من کا ہم نے سوالیہ بھی پڑھا ہوا ہے, من کون, تو من کا معنی جس نے بھی ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کیسے جب دوسرا معنی آ جائے پھر اس کو بھی ذہن میں رکھا کریں. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا من ربو کا, اور من جس نے, من جو, اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے, ہو کے دو معنی ہوتے ہیں نا, ہو ایک سوالیہ ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا اپنی ویڈیو آف رکھا کریں, وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گی, پھر مسئلہ بنے گا ہمارے لیے, پھر وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے پبلکلی سب کے ساتھ. اور ایک ہی ٹیز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ریکویسٹ ہے, آئی ایم شیور وہ دیکھ رہے ہیں پہلے ہی, تو ذرا اس کو ضرور دیکھیں. اچھا جی, تو لی, لی لیے, اور اس کی جس نے, من جس نے. تو جیسے میں بتا رہا تھا انگلش میں بھی ہوتا ہے ہو سوالیہ بھی ہوتا ہے, ہو درمیان میں بھی آتا ہے. ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ آئی ایم دا ون ہو از ڈوئنگ قرآن کورس, میں ہی وہ ہوں جو کر رہا ہے قرآن کورس. تو من یہ وہ والے معنی میں یہاں پہ آیا. تو لی من جس نے کی, اس کی جس نے کیا کیا, حامدہ ہو. تو یہ اس کے ٹکڑے مجھے بتائیں کیا بنیں گے جو اگلا لفظ ہے, حامدہ, حامدہ اور ہو, حامدہ ہو, ٹھیک ہو گیا. ہاں ماشاءاللہ, دو ٹکڑے بنے اس کے. حامدہ تعریف کی, حامدہ یہ ہمیں یاد ہے, حامدہ کا لفظ الحمد سے بھی یاد رہنا چاہیے ہمیں. تو حامدہ تعریف کی, ہو اس کی, ہو اس کی. تو سمع اللہ, سن لی اللہ نے, اس کی جس نے تعریف کی, اس کی یعنی اللہ کی. ٹھیک ہے, ضمائر میں سے ہو آیا یہاں پہ, حامدہ ہو. تو یہ بڑا خوبصورت زبردست کلمہ ہے, آپ کو گارنٹیڈ پتہ چل رہا ہے. آپ نے ابھی, آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ, اللہ نے سن لی ہے, کنفرم ہے, پکا, ماضی کی بات ہو رہی ہے, آپ کی بات وہاں پر سنی گئی, آپ نے اللہ کی تعریف کی. تو حمد اللہ سب کی سنتا ہے, اور یہاں پر خاص طور پہ کیا, جو حمد کر رہے ہیں آپ, جو حمد کر رہے ہیں آپ کی ڈائریکٹ سنی گئی ہے. اور اس کی پورے شوق سے حمد کیجئے, اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ فوری سنی جا رہی ہے. اور پھر آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد, ربنا اے ہمارے رب, ولک الحمد اور تیرے ہی لیے ہے حمد. تو اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے, اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے. حمد کرنے سے ہوتا کیا ہے, کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ خوبصورت ایکسپریشن ذرا ذہن میں رکھیں, اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. خاص طور پہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے, سمع ماضی کا صیغہ ہے, سمع ماضی کا, اور کنفرم بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بس نماز پڑھی اور یہ کہہ دیا اور یہ چلی گئی, نہیں, اللہ نے سنی ہے ڈائریکٹ. تو اب ہم اور شوق سے, آرام سے, توجہ سے, دل میں یہ فیلنگ پیدا کر کے کہ اللہ نے سننی ہے, ڈائریکٹ سن رہا ہے میرا رب. جی الحمدللہ, آگے چلتے ہیں. ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد. اس کے بعد ہم یہ تسبیح کہتے ہیں. اچھا, ربنا اور ربنا, ٹھیک ہے, ربو جو تھا نا وہ آیا تھا نا اس ٹیبل سے, ربو رب اور ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, اور ربنا ہمارا رب. یہاں پہ ہمارا رب, اور ربنا میں حرف ندا بھی ہے, اے ہمارے رب, ربنا. تو اب آپ کو یہ فرق بھی پتہ چل گیا کہ آپ جب کہتے ہیں ربنا آتنا,
تو ربنا اے ہمارے رب، اور ربنا ہمارا رب، ہمارا رب، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ربنا پہلا، اسی بالکل دیکھیں اسی ٹیبل سے یہ بھی آیا ہے، ربنا اے ہمارے رب. صرف فرق کیا پڑا ہے پیش اور زبر کے بدلنے سے. تو ہماری پرورش کرنے والے اے ہمارے رب، ٹھیک ہو گیا؟ والا کا اگلا لفظ کیا ہے؟ والا کا. اچھا یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا. عام طور پہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، ہے نا؟ تو حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، والا کا بھی اور لکا بھی. تو آپ جس طرح بھی پڑھتے ہیں آپ اسی طرح پڑھیے. وَلَكَ الْحَمْدُ، وا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، لا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. اور لیے تیرے، یعنی آپ کے لیے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے کیا؟ الحمد. اور الحمد کا معنی آپ سب کا بہت اچھا ماشاءاللہ. محمد شاہ نواز صاحب پہلے لکھ چکے ہیں کہ حمد ہوتی ہے تعریف اور شکر دونوں چیزیں. تو تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں اور سارا شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ربنا ولک الحمد، یہ تسبیح عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. اچھا احادیث میں اس کو تھوڑا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ملا کے بھی اور تسبیحات بھی ہیں، تو انشاءاللہ ابھی آگے چل کے وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. ربنا کہتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں. اے ہمارے رب، ہمارے رب کی فیلنگ، اور پورے دل سے جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں. تو اس ایکسپریشن کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. ربنا اور ربنا کا فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ربنا ہمارا رب، اور ربنا اے ہمارے رب، اے کا اضافہ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ باقی سب آپ کو آتا ہے، یہ آسان ہے نا؟ آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. آپ تو خوش ہوا کریں ساتھ ساتھ کہ اس میں اب وہ چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی جن کا ترجمہ آتا ہے. آپ بریک کر سکتے ہیں، الفاظ کی حیت آپ کو پتہ ہے. کیسا لگ رہا ہے چیٹ باکس میں بتائیں ذرا مجھے، تاکہ مجھے بھی آپ کی خوشی جان کر مجھے بھی خوشی ہو. الحمدللہ ماشاءاللہ. فیصل مجتبیٰ فرما رہے ہیں، برادر طاہر عبد ماشاءاللہ. مہتاب حسن فرما رہے ہیں جی. سسٹر زوہا، عابد بیگ صاحب فرما رہے ہیں جزاک اللہ. سسٹر عائشہ اسلام، برادر کامران عارف، سسٹر زینب. الحمدللہ زبردست ہو گیا جی، ویری گڈ ماشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا اب رکوع کے مختلف احادیث میں ذکر آتے ہیں. ان میں سے ایک ذکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، جو تسبیحات ہم سب کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. یہ بڑی خوبصورت تسبیح ہے. اس تسبیح کا بھی ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے. اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں پڑھتے تو کوشش کیجئے ساتھ ہی یاد ہو جائے گی آپ کو. میں ایک دو ٹپس بھی بتاؤں گا اس کو یاد کرنے کے لیے. اور اس کی مدد سے ہم نے سینکڑوں الفاظ بھی سیکھنے ہیں قرآن میں آنے والے. تو یہ سب فائدہ ہم انشاءاللہ اس سے اٹھائیں گے. آئیے ذرا توجہ سے اس کو سنیے. ملء السماوات، ملء جو لفظ ہے نا، ملء کا مطلب ہے بھر کر، کوئی چیز بھر کر. جیسے یہ گلاس بھر کر پانی مجھے دو، یا کپ بھر کر. تو آپ کہہ رہے ہیں ملء بھر کر، ملء بطن پیٹ بھر کر، ملء جیبن جیب بھر کر. ہم سب کا دل جائے جیب بھر کر پیسے ہوں ہمارے پاس، ہے نا؟ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے. ملء السماء، سما کہتے ہیں آسمان کو، ملء السماوات آسمانوں کو بھر کر. کوئی بہت بڑی چیز دی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے. ملء کوبن کپ بھر کر، عربی میں پے نہیں ہوتا تو با سے کوبن کپ بھر کر. ملء کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ملء. تو پیسوں سے بڑی یاد رہے کہ جو میرے بردر حضرات ہیں نا، ملء جیبن جیب بھر کر. اور بہنیں جو ہیں وہ ملء کوبن رکھ لیں، کپ بھر کر، اس سے یاد رہے گا. تو الفاظ کیا ہے؟ ملء السماوات آسمانوں کو بھر کر. تو یہ بڑی خوبصورت ہے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، یعنی ان کو بھر کر. وملء الارض وملء السماء، اور سماوات کا لفظ یاد رکھ رہے ہیں. سما ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، سماوات ارض و سماوات بھی کہتے ہیں نا ہم. نہیں تو آپ آج سے ذہن میں رکھ رہے ہیں سما آسمان ایک، سماوات اس کی جمع، اور 310 بار قرآن میں آئے گا. تو اس کو بڑا اچھا سا آپ نے یاد رکھنا ہے، سما اور سماوات. اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی عام استعمال ہوتا ہے اس کا. الارض زمین، تو زمین و آسمان، ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر آ رہا ہے وہ ملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، آسمانوں کو بھر کر اور زمین کے بھرنے کے برابر.
اور پھر کیا آ رہا ہے وَمِلْءَ مَا، اور بھر کر جو کچھ. ماں کا معنی آپ کو پتا ہے نا 3 معنی، ان میں سے ایک معنی ہے جو. وَمِلْءَ مَا، اور بھر کر جو کچھ بَيْنَهُمَا، بَيْنَهُمَا کو ٹکڑے کریں تو 2 ٹکڑے بنتے ہیں، بین اور ہما. بین کا لفظ اردو میں بھی میرا خیال ہے استعمال ہوتا ہے، بین کسی چیز کے بین بین ہونا، درمیان ہونا ہے نا. تو بین درمیان، یہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے بینہما. تو یہ جو ٹیبل تھا نا ہوا اور ہم پڑھتے ہیں، ہم درمیان میں ہما بھی ہے، ہما 2 کے لیے. ہما کا اشارہ کر لیں ابھی میرے ساتھ سب لوگ. ہما دونوں کے لیے. ہوا آپ نے پڑھا ہے، آپ کو آتا ہے معنی. ہم آپ کو معنی آتا ہے ان سب کے لیے. ہما بھی ہوتا ہے، ہما 2 کے لیے. تو یہاں 2 کون ہے؟ وہ سماوات اور ارض، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے نا اس کو بھی بھر کر. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا بھر کر کہہ رہے ہیں؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. آسان ہے یاد کرنے کے لیے، 3 ایکسپریشن پہلے یاد رکھ رہے ہیں. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. سماوات زمین اور دونوں کے درمیان جو کچھ، سب بھر کر. اتنی شدت سے کی جا رہی ہے اللہ کی تعریف. وملء ما شئت، وملء اور بھر کر. اچھا دیکھیں اللہ کے نبی اللہ کی کتنی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آسمان بھر کر، زمین بھر کر، ان کے درمیان جو جگہ ہے اسے بھر کر. اور اے اللہ میرا علم تو لمیٹڈ ہے. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور بھر کر وہ سب کچھ. ما شئت جو تو چاہے، شاء سے، یہ ماشاء اللہ میں انشاء اللہ میں آپ نے شاء پڑھا نا، اسی سے شئت تو چاہے. شاء یشاء سے شئت تو چاہے، جو کچھ تو چاہے. کیونکہ اللہ کا علم ہم سب سے بڑھ کر ہے، تو اس کو بھی بھر دے. من شیء بعد، شیء کوئی بھی چیز، یہ ہمیں اردو میں پتہ ہے. اشیاء کا لفظ ہم اکثر کہتے ہیں نا، یہ ساری اشیاء جو ہیں زمین و آسمان کی اللہ رب العزت نے بنائی ہیں. تو شیء چیز، اور اشیاء اس کی جمع، چیزیں جمع مکسر ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی جمع جسے ہم کہتے ہیں، ایک سالم ہوتی ہے وانون یانون والی، یہ مکسڈ ہے اشیاء. اور تو چاہے کسی چیز میں سے بھی اس کے بعد جو، یہ تو میرا علم تھا نا محدود، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من شیء بعد. اور بعد کا لفظ آپ اردو میں عام طور پہ بعد، بعد اس کے بعد، اس شے کے بعد، کوئی چیز جو کسی کے بعد ہوتی ہے. ابھی اس کلاس کے بعد آپ کو PDF فائل بھیجی جائے گی، تو بعد، بعد، بعد عربی کا لفظ ہے یہ. تو پیچھے ہم نے 3 چیزیں کہی تھی نا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، بینہما دونوں کے درمیان. تو آگے کیا آ رہا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. وملء ما شئت من شیء بعد. اس طرح آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. وملء ما شئت من شیء بعد، تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کو بھی بھر کر. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تیری تعریف، میں کہتا ہوں کہ آسمانوں کو بھر کر، زمین کو بھر کر، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے بھر کر. اور پھر میرا لمیٹڈ نالج ہے، تو جتنا چاہتا ہے اس سب کو بھر کر. اور یہ ایک بڑا زبردست فارمولا بھی ہے کامیاب سکسیسفل زندگی کا، کہ انسان شکر گزار بنے اور گریٹیٹیوڈ ہے اس میں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل ماڈرن ریسرچز ٹریننگ کے اندر آپ کو مشورے دیے جاتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ رات کو جب سوئیں تو اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دیں، گریٹیٹیوڈ کہ آپ شکر کر رہے ہیں، آپ تھینکفل ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اس سے بہترین شکر کا انداز کوئی ہمیں سکھا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ٹرینر نہیں سکھا سکتا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اتنے خوبصورت اور پاورفل الفاظ سے دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے صرف جسم کو ڈبو دیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سارا آسمان، ساری زمین، ان کے درمیان سب کچھ، اے اللہ سب کو شکر سے بھر دے تو، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے. میں اتنا تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. آپ دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا، اگر ہم شکر نہ کریں تو یہ افسوس کی بات ہے. ہم کتنے زبردست ماحول میں، کس دنیا میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں آرام دیکھیں، آسائشیں دیکھیں، ہمارے اللہ نے جو ہمیں سہولیات دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ان کی مشکلات کا عالم دیکھیں، ان پر آنے والی مصیبتیں دیکھیں، ان کی اٹھائی جانے والی تکلیفیں دیکھیں، شاب ابی طالب میں رہنا دیکھیں، فاقوں والی زندگی دیکھیں. اس کے باوجود شکر کر رہے ہیں اور شکر کی انتہا کر رہے ہیں. اور ہم کیسے ناشکرے لوگ ہیں. اتنی سہولتیں، اللہ کی اتنی نعمتیں، لباس، کھانا پینا، رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اور یہ بیٹھے ہوئے قرآن کو اتنے آسان انداز میں سیکھنا، اور پھر اللہ کا شکر ادا نہ کریں.
تو پھر یہ مناسب بات نہیں ہوگی. تو آئیے میں آپ سب اللہ کا انتہائی زیادہ شکر کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں, اور جب مشکلات آئیں تو پریشان نہ ہوں. ہم میں سے کون لوگ ہیں, میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آج کبھی آپ نے فاقہ دیکھا ہے؟ ہم جس دور میں رہتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ فاقہ ہوا ہے؟ اللہ نہ کرے ہو, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہوتا ہے. اور اس دور کو سوچئے اور شکر کی انتہا دیکھیے, شکر کتنا کر رہے ہیں اس کے بعد. تو ہم جو ہے ہمیں تو ہر لمحہ شکر میں گزارنا چاہیے. تو اللہ کا شکر کرتے, اللہ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے اس طرف لگایا ہوا ہے, اور زیادہ شکر انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. جی یہ ماں کا مطلب وغیرہ کہ سسٹر بشرا, ہاں بالکل اس کے مختلف مطلب ہیں, اور آج ایک نیا مطلب بھی ہم نے پڑھا بھی ہے, انشاءاللہ اس کو آگے دہراتے بھی رہیں گے. تو ابھی یہ کلاس کو جاری رکھتے ہیں, درمیان میں آپ کا سوال لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف سے ساری کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خالی یہ الفاظ کافی نہیں ہیں, ربنا ولک الحمد نہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما, سب کچھ بھر دے اللہ. تو ہم بھی اللہ کا ایسا شکر ادا کریں. تو وملء ما شئت من شیء بعد, اس کے بعد جو کچھ ہے یا اللہ اس کو بھی وہ بھی بھرتے. یہ زبردست سطح ہے شکر ادا کرنے کی. تو آئیے سب مل کر خوب شکر ادا کیجیے اللہ رب العزت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے, کوئی دنیا کا کوئی ٹرینر, کوئی استاد اس کی بالکل گر تک اس کی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اگلی تسبیح ہے جی ہماری سجدہ کی تسبیح, اور آج کی آخری سبق بھی سبحان ربی العالی. سبحانہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ربی بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اعلیٰ کو دیکھ لیتے ہیں. العالی سب سے بلند, العالی. اور یہ کیسے بنا ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے اللہ اکبر پڑھا تھا کہ کبیر سے اکبر اور الاکبر, اللہ اکبر ہے نا, اور چونکہ اللہ کے لیے تو وہ سب سے بڑا, صغیر سے اصغر چھوٹا, زیادہ چھوٹا, الاصغر بہت چھوٹا. تو علی 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 اعلیٰ, اور اعلیٰ زیادہ بڑا بڑا, اور العالی تو جو مل کے ہم پڑھتے ہیں ربی العالی, سب سے بڑا سب سے بڑا. تو اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں, سجدے کی حالت ہے, ہم بالکل زمین کے ساتھ سر کو لگاتے ہیں, مکمل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں, اور اس حالت میں اللہ رب العزت عرش پر یعنی سب سے اونچے ترین مقام کے اوپر آپ پر فخر فرماتا ہے. اور اس میں بھی 4 باتیں ہیں, اللہ کی پاکی, اس کی ربوبیت کا اظہار, اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے اور وہ اعلیٰ ہے, سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اعلیٰ کو ذرا غور سے دیکھ لیں, سب سے اونچا, سب سے بلند. میں نے سر کو سب سے نیچے کر لیا. اب یہ سب سے نیچے کی حالت یاد رکھیں کہ اللہ کو محبوب ترین ہے, اور وہ عرش پر بیٹھا ہوا سب سے اوپر, اس کو سب سے پسند فرماتا ہے. ہمبل رہنا, اللہ کے حضور سبمٹ کرنا, یہ بندے کی اصل پوزیشن ہے, اور یہی ہماری سچی, ہمارا یہی مقام ہے, اور وہ اللہ سب سے بلند و برتر ہے. لہٰذا لمبے سجدے کیجئے, محبت سے, شوق سے کیجئے, آرام سے کیجئے, آرام سے, تسلی سے, بھاگ دوڑ کر نہیں کریں. سکون کے سجدے کریں, اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے سجدہ کریں کہ میں کس زبردست پوزیشن میں ہوں, جو اللہ کو بڑی محبوب ترین پوزیشن ہے, یہ میرا صحیح مقام ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کو یہ پسند ہے, اور آپ اللہ کے قریب ترین ہو جاتے ہیں. آپ نیچے چلے گئے, بالکل اللہ سب سے اوپر ہے, لیکن کنیکشن کیا بنا, آپ اللہ کے قریب ترین ہو گئے. ٹھیک ہے, سو اس پوزیشن میں جائیے, اللہ سے مانگیے. انشاءاللہ دنیا میں کامیاب اور بہترین زندگی گزارنا ہے تو پازیٹیو رویہ, کہ اللہ رب العزت گریٹیٹیوڈ کا رویہ, شکر کا رویہ. اور ہماری نماز دیکھیں, الحمد سے شروع ہوئی, اور آپ جب سجدے میں گئے تو آپ نے پھر بھی کہا سبحان ربی العالی, اور ولک الحمد پر بھی یہی کچھ کہا ہم نے. اور تسبیح دیکھیں, یہ جو تسبیح ہے, ہم روزانہ 200 سے زائد بار یہ تسبیح کہتے ہیں, سبحان ربی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے زیادہ ذکر قرآن نماز میں اسی کا ہے, سبحان ربی, بار بار کہا جاتا ہے. کم از کم جو کاؤنٹ کریں آپ تو 200 سے زیادہ بار نمازوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جو بات دہرانا چاہتا ہے, ہم چاہتا ہے کہ ہم دہرائیں, اللہ کو یہ پسند ہے. تو اس میں ہماری تربیت ہے سبحان ربی میں. بڑا خوبصورت کلمہ ہے, ہم جھکتے ہیں اس کو کہتے ہوئے, سر زمین پر رکھتے ہیں, اپنائیت سے کہتے ہیں, اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں, تو میرے لیے جو پسند کرے وہ بہترین ہے, اور جو میں تجھ سے مانگوں اسے میرے لیے بہترین بنا دے.
تو انشاءاللہ یہ آپ کہیں سے نہیں سیکھ سکتے، یہ یاد رکھیں. کہیں سے جا کے جب بھی دل غیر مطمئن ہو، کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، سجدے میں سر رکھیے، اللہ رب العزت کو کہیے سبحان ربی الاعلی اور شکر کا اظہار کیجئے، تو انشاءاللہ دل کو اطمینان ملے گا. تو اللہ بے عیب ہے، وہ ایسے کام نہیں کرتا جس میں عیب ہو. وہ ہمارا امتحان یا آزمائش ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس پر صبر کریں، اللہ سے مانگیں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. دس از سکسیس. تو اس خوبصورت تسبیح کو آپ ایک دفعہ خود پڑھ لیجئے، دہرائیے اچھا سا. یہ کوئی ایک یوٹیوب بیٹھے ہوئے تو انہیں گائیڈ کریں. ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی انہیں. اور آج انہوں نے آپ سب کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ شی واز نفسیاتی طور پہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک حادثہ ہوا ہے رابری کا. تو آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ذہنی طور پر ان کو اطمینان بخشے. تو اچھا جی، باقیوں کو آ رہی ہے الحمدللہ. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ دیکھ لیں گے. سو اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیے، اللہ سے شکایت مت کیجیے اور انشاءاللہ اس پیغام کو پھیلائیے بھی. تو اب ہم بریک لیں گے. ایک سوال ہم لے سکتے ہیں بردر اجاز، ایک سے زیادہ نہیں. آپ ایک سوال ابھی لے لیں، باقی انشاءاللہ ہم کلاس کے آخر میں لے لیں گے. یہ بالکل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ہمیشہ اس تصویر کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کا ایک تصویر جو مجھے یاد ہے، جو میں پڑھتی ہوں، میں شیئر کرنا چاہوں گی. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تعریف ہے، بہت تعریف، بہت پاکیزہ اور بہت بابرکت اس میں. جی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. سسٹر بشرا کا بھی لے لیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. اچھا پلیز سب سے گزارش یہ کہ ہاتھ ریز کیا کریں تاکہ ہم اسی حساب سے پھر لیں. سسٹر بشرا آپ بتائیے. السلام علیکم سر. ایک وعلیکم تو میں نے السلام. یہی جو پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں بھی یہی پڑھتی ہوں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اور یہ جو آپ نے دعا بتائی ہے یہ جی پڑھ لیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں دونوں چیزیں؟ جی آپ کوئی بھی پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیا کریں. جو بھی احادیث میں آئی ہیں اور سنت ہیں تسبیحات وہ پڑھ سکتے ہیں. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. تو دوسرا جی سر یہ ماں والا کوشچن تھا میرا. ماں کا ہم نے پڑھا تھا ایک تو نا مطلب اور ایک تھا کیا، اور آج یہ بالکل ڈفرنٹ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا بالکل ٹھیک. کنفیوژن. ہاں نہیں، کنفیوژن بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ اردو کے الفاظ کے بھی معنی بدلتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ایک ہی لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے، سب زبانوں میں ہے، اور بالکل اسی طرح عربی میں بھی ہے. اور ماں کا بالکل ہم نے پہلے ایک لفظ نا کا پڑھا ہوا ہے اور ایک ہم نے سوالیہ کیا کا پڑھ لیا، اور آج ہم نے ایک سٹیپ آگے گئے اور آج ہم نے اس کا کنیکٹنگ ورڈ بھی پڑھ لیا، ماں جو. جیسے من کا معنی بھی سوالیہ بھی ہے اور درمیان میں بھی آتا ہے کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ. اور اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اس کو کنجنکشنز کہتے ہیں. ہاں کنجنکشنز میرا خیال ہے جو جوائن کرتے ہیں. تو اس معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے ماں. اور انشاءاللہ ہم اس کے ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس کا معنی کیا ہے، کہاں پہ کیا آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چل جایا کرے گا کہ کون سا معنی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی. برادر محمد آپ بھی پوچھ لیں، آپ جلدی سے پوچھ لیں جو بھی سوال ہے. آپ ان میوٹیڈ ہیں، آپ کا ریز ہینڈ بھی ہے، پوچھیں. چلیں میرا خیال ہے سر میں نہیں پوچھنا تھا سر. میری دو کوسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے سنا ہے کہ 3 ٹائمز آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 5 ٹائمز، یا پھر 7 ٹائمز، یا 11 ٹائمز. تو سر آپ گائیڈ کریں گے کہ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں سجدے میں؟ جی بالکل، آپ اور دیکھیں نا اسی طرح پڑھ دوسرا سکتے ہیں کوسچن جو آپ نے کہا. جی اوکے سر، مطلب طاق عدد میں جتنی دفعہ بھی پڑھیں. جی اچھا. اور دوسرا کوسچن سر میرا یہ ہے کہ اسم میں جو 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، تو اس میں اسم کے میننگز پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے. اسی لیے تو یہ چونکہ آگے کی بات ہے نا تھوڑی سی، انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے. بالکل آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے.
تو اسی لیے تو یہ کبھی پیش آئیں گی، کبھی زبر کبھی زیر، اور اکیلا پیش زبر زیر ان سے بھی فرق پڑتا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے ویری تھینک گڈ یو کویسچن. تو آگے بڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی گرامر کے حصے میں ہم انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لفظ کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، وہ 3 ہوتی ہیں، اور اس میں ہم حروف پڑھ رہے ہیں. تو ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر الفاظ، یہ جتنے بھی قرآن کے الفاظ ہیں ان کی 3 ہی قسمیں ہیں. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں نا، اردو میں کلمے کی قسمیں کہتے ہیں، الفاظ کی قسمیں، وہ 3 ہی ہیں. ہر لفظ جو ہے یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز. دوسرا پلیز یہ یاد رکھنا ہے، یہ کنفیوز نہیں کرنا، جتنے بھی ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ سب اسم ہے. ضمائر ان کو اس لیے کہتے ہیں، یہ ڈائریکٹ اسم نہیں ہے، اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ضمائر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضمائر ہیں. ہوا ہم پڑھ لیا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ جڑ کر آتے ہیں. یہ کیسے آتے ہیں؟ جڑ کر. اور وہ جو دوسرے ضمائر ہیں وہ الگ آتے ہیں. تو یہ سب اسم ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سارے ضمائر اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سارے پروناؤن انگلش کے بھی ہوتے تو ناؤن ہی ہے نا، پروناؤن کہلاتے ہیں کہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو اسی طرح ضمائر ہیں. تو ایک تو یہ کلیئرٹی ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، فعل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم زیادہ ڈیٹیل سے تو آگے پڑھیں گے. جیسے آج ہم نے ایک فعل پڑھا ہے سامیہ، یہ فعل ہے. ہم نے پڑھا تھا اجعلنی، بنا دے مجھے. نی اس کے اندر اسم تھا، اور اجعل، بنا دے، وہ فعل تھا. تو یہ افعال بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، ہم فعل بھی پڑھتے جا رہے ہیں. اس کی زیادہ ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کام کا کرنا یا ہونا ہوتا ہے. اور حروف الحمدللہ جنہیں ہم حروف جر بھی کہتے ہیں، وہ ابھی ہم سب پڑھ رہے ہیں. ایک تو حرف ہوتا ہے نا کوئی بھی حروف تہجی، جیسے آپ یہ فرق تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے اس کو مکس اپ نہیں کرنا. ایک حرف یہ ہے، یہ جو آپ قرآن کے حروف ہیں، الف، با، جیم، دال، یا، یہ سارے حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف تہجی ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ حروف جر ہیں. ٹھیک ہے جی، حروف جر. اس کو انگلش میں اگر دیکھیں تو زیادہ اپروپریٹ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ پریپوزیشنز کہہ لیں. ہاں، پریپوزیشنز میرا خیال ہے مناسب رہے گا، وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو ہم حروف پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، بی، فی اور اعلیٰ. اس کی آپ نے بڑی اچھی پریکٹس بھی کی. آج ہماری سسٹر آپ کو بہت زبردست طریقے سے اس کی پریکٹس کروا رہی تھیں، آپ اشارے کر چکے ہیں. اس کا یہ پورا ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل کو آپ موبائل فون کے اوپر اسکرین شاٹ لے کے لگا دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ 2 دن کے اندر بڑا اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ٹیبل آپ نے کیا تھا. اس کا ریفرنس ایکسپریشن ضرور یاد رکھا کریں. ریفرنس ایکسپریشن آپ کو نا یہ بھولنے نہیں دے گا. تو دہرائی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، بسم اللہ، فی سبیل اللہ، السلام علیکم. ٹھیک ہے، اب آئیے ذرا میرے ساتھ سارے مل کے گہری سانس لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آج کا نیا سبق پڑھیں گے. آج کا نیا سبق بھی مزے مزے کے 3 اور حروف جر ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں. تو سانس لینے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، آپ سانس کو اپنے اندر کھینچیں. پہلے اس کو بھر لیجیے اندر سے، اور پھر اس کے بعد ہوا کو باہر نکال لیے. فریش فیل کیجئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی زدنی علما. اب یہ جو لفظ ربی لکھا ہوا ہے نا، ربی، تو آپ کو اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، ربی. تو زدنی علما انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آئیے آج کے سبق میں کیا ہے، الہ. اب یہ ذرا دیکھیں میں نے کیا بولا ہے، الہ. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ نا مکس کرتے ہیں الہ، وہ جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یہ والا الہ، آئین والا اور لام اور یا والا. ٹھیک ہے، یہ تھا الہ. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم میں جو آیا علی، وہ جب مل جاتا ہے تو یا بھی چونکہ حرکت لے لیتا ہے تو وہ علی کہلاتا ہے، ورنہ الا اور ایلا، ای، یہ دیکھیں نا، یہاں سے آپ نے ان کو ذرا پلیز ادائیگی صحیح کرنی ہے. اور یہ فرق یاد رکھنا ہے، یہ آئین والا ہے، یہ الف والا ہے. الہ، الہ تھا پر، اور الہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا فرق. ٹھیک ہو گیا، چلیں. الہ، مع اور اندہ، مع اور اندہ. تو پہلے ریفرنس ایکسپریشن ایز یوزل ہم دیکھتے ہیں. تو الہ کا ریفرنس ایکسپریشن ہے انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کو دکھ کی کوئی خبر پہنچے، صدمے کی خبر ہو، تو آپ یہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم جو ہے اللہ ہی کے لیے ہیں. للہ میں آپ کو پتہ ہے نا، وا کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے ان آپ نے پڑھا نا، ان ہم نے اس کا معنی سیکھا تھا، اس کے ساتھ الف لگ گیا تو یہ ان یہ والا بن گیا. بے شک ہم، نہ بھی آ گیا ساتھ. اب آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ الفاظ کی حیت کو جان سکتے ہیں. ان بے شک ہم، للہ لی اور اللہ کے لیے ہیں، وا اور ان بے شک ہم، الیہ یہ اب یہاں پہ ریفرنس ایکسپریشن اس کا بن رہا ہے. یہ الہ، یہ والا الہ زیر والا، ٹھیک ہے. یہ اس کو دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ. یہ دیکھیں یہ آ گیا اس کے اندر ہا کے ساتھ جڑ کے، اور ہا یہ ضمیر والا ہے. الیہ یہ ہی اور ہو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الیہ یہ والا ہی اس کی طرف، الا کی طرف اور ہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ بول رہے ہیں، دو یا اکٹھے ہو رہے ہیں. الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. تو سارے کریں ذرا میرے ساتھ مل کے. اس ریفرنس ایکسپریشن کو بھی یاد رکھیں. الیہ اس کی طرف، راجعون کا مطلب ہم پلٹنے والے ہیں. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ ہی جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، مڑ کر جانے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. تو بے شک یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. تو میں اکثر یہ بتاتا ہوں، میں کہیں گیا تو وہاں لائٹ چلی گئی، تو اس کلاس کے بچے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں نے کہا کیا بات ہے جی. سو زندگی میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، یہ یاد رکھیں کہ الٹیمیٹلی ہم سب پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. سو الیہ آئیے اشارے کرتے ہیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف یعنی ہم سب کی طرف. آسان ہے ٹیبل، کون کرے گا جی؟ چلیں جی کون کی طرف چلتے ہیں. ڈرائنگ ریز ہینڈ سب سے جی، مہتاب حسن جی کروائیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیہ ہے اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف. ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے الیہا بھی ہے. ویری گڈ، زبردست. اچھا ایک ہم سب یہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے نا جب ادائیگی کرنی ہے نا تو ذرا الفاظ دیکھیے، ای کے الفاظ ہیں، ای زیر ہے، ٹھیک ہے. تو الیہ، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیہ. اگر میں تھوڑا سا کروں گا تو وہ بن جائے گا علیہ، تو تھوڑا کنفیوز ہوں گے آپ. دیکھیں بعض کا سننے والے نے سن کے مانا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے، امام تلاوت کر رہا ہوگا، آپ سن رہے ہوں گے، اگر امام بولے گا علا تو آپ کہیں گے یہ تو مطلب پر ہے. اگر وہ بولے گا الا، ای الا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کا مطلب ہے کی طرف. تو اس لیے آپ ہم خود بھی صحیح ادائیگی کریں. سو الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ زوہا ہمیں کس طرح ادائیگی کر کے بتائیں گے. ان کو انمیوٹ کرتی ہے. چلیں زوہا اچھی سی ادائیگی سے ہمیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف. ابھی بھی دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا الیہ، الیہ اور الیکم، الینا، الینا، علینا بولیں گے تو علینا. یہ آپ اردو کی تھوڑی مجبوری ہے کہ ہمیں بولنے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اردو زبان کی، لیکن یہ لفظ کیا ہے الینا. اگر علینا بول دیا تو بس سمجھے پھر مانا آئین والا، زبر والا ہو گیا. تو یہ خیال رکھنا ہے. ایک اور لے لیتے ہیں، برادر ضیاء الحق ہیں تیسرے نمبر پہ، آپ کروائیے. الیہا بھی ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الیہ اس طرف،
इलैहिम सब की तरफ, इलैका आप की तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही करवाया, जबरदस्त करवाया। इस तरह देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है बेहतर करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और सीखने के इस अमल में। अच्छा, परेशान नहीं होना आपने कभी सीखने के अमल में, खासतौर पे कुरान सीखने के अमल में गलती हो जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, और उसको आपने फिर दुरुस्त करने की कोशिश की तो आपको ज्यादा अजर मिला इंशाअल्लाह। हाँ, हमने ये जरूर सबने कोशिश करनी है कि हम खुद को दुरुस्त करते जाएं, बेहतर करते जाएं, अपनी गलती को दोहराएं नहीं, उसको बेहतर करें। तो ये था जी इलाका। अब है जी माँ। माँ का रेफरेंस एक्सप्रेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन्ना के लिए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह है मा का मतलब साथ, माँ का मतलब साथ, माँ साथ, सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह, सब्र करने वालों के अल्लाह साथ है। तो माँ का लफ्ज आपने याद रखना है, माँ साथ होना। इन अल्लाह, इसमें दो रेफरेंस एक्सप्रेशन आ गए इस वाली आया में। इन्ना का भी बेशक अल्लाह मा साबिरीन, साथ है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो इसका मतलब है हम सबको सब्र करने वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए। आइए इसका रेफरेंस एक्सप्रेशन कर लेते हैं। एक दफा प्रैक्टिस करते हैं फिर आप सब करवाएंगे। मैं हूँ उसके साथ, मैं हम उन सब के साथ, मैं का आपके साथ, मैं मेरे साथ, मैं आप सब के साथ, माना हम सब के साथ। तो हम कहना चाहेंगे ना अल्लाह माई, अल्लाह माना, है ना? कैसी मोहब्बत की चीजें बनती जाएंगी इससे। तो आइए जी आप करवाएं, मैं कहता हूँ आप ही ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, मैं नहीं करवाता जी। सिस्टर मुसर्रत हैं, सबसे पहले सिस्टर करवाइए। जी सिस्टर मुसर्रत, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, तो सिस्टर रईसा करवा दें अगर वो। माहू इसके साथ, माहुम इन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और माहा उस औरत के साथ। असल में औरत यहाँ पर मुराद मोन्नस के साथ है। मोन्नस कोई भी चीज होगी ना जो उसके साथ, ठीक है, तो मोन्नस के साथ। जैसे यहाँ हुआ जो होता है वो मुजक्कर के साथ, तो ठीक है, जबरदस्त हो गया। सिस्टम सरत, अगर आपने ऑन कर लिया, करवाना है तो करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माशाल्लाह, वेरी माहा गुड, उस औरत के साथ। जबरदस्त हो गया जी, वेरी गुड। एक और करवा लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक सिस्टर मैमूना है। सिस्टर मैमूना, माहू इसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, मा मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा इस औरत के साथ। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा, बस मेरा ख्याल है सिस्टर मैमूना से करवा लेते हैं, बस जी करवाइए। जी माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस एक औरत के साथ। माशाल्लाह, माहा बिल्कुल ठीक हो गया जी, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा, साथ ही ना अपने माइक को ही फिर म्यूट कर लिया करें ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। जबरदस्ती। तो अरबी बोलचाल में हम क्या कहेंगे? इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन देखिए, हलिल्लाहु माहू, हलिल्लाहु माहू। तो अब आपको पता ना, हलिल्लाहु माहू निअमल्लाहु माहू, हलिल्लाहु माहुम निअमल्लाहु माहुम। अगर मैं आप सबसे कहूं हलिल्लाहु माका, क्या जवाब देंगे आप? बड़ा खूबसूरत जवाब है,
सब बोलें, सब कोशिश करें। नाम अल्लाहु माई, नाम अल्लाहु माई, इशारा भी करें साथ ही, और इसको फील भी करें। हलिल्लाहु हलिल्लाहु माअकुम, क्या जवाब देंगे? नाम अल्लाहु माना, नाम अल्लाहु माना। अच्छा, जब माका का तो माई बोलना है आपने, जब माकुम का तो माना बोलना है। और अगर मैं कहूँ गौर से सुने, सब चैलेंज आ रहा है, हलिल्लाहु माहा, फिर जवाब क्या देंगे आप? हलिल्लाहु माहू माई, नाम अल्लाह माई। नहीं, गौर से सुने, मैं कह रहा हूँ हलिल्लाहु माहा, बिल्कुल जबरदस्त, सही बोला ये जिन्होंने बोला है। जवाब में भी हम कहेंगे नाम अल्लाहु माहा, अल्लाह उस औरत के साथ है, क्योंकि मैंने पूछा तो उस औरत के साथ। तो आज मैं बगैर तर्जुमे के अगर आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि आप अच्छा सा आपको समझ आ रही है कि नहीं, तो माशाल्लाह आ रही है, बड़ी जबरदस्त बात है। इसको सीखते सिखाते रहिए तो इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से। ये आज बड़ी मजे की चीज है माँ, तो इसको जरा अच्छा सा हम सब ने याद करना है। और तीसरा और आखिरी आज का है इंदा, ठीक है जी, इंदा। और इंदा है किसी चीज का पास होना, किसी के पास होना, उसके पास होना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कम रियालन इंदा का, तो इसका मतलब है कितने रियाल हैं आपके पास, आपके पास, इंदा का पास, आप यू पोजेस, यू हैव इट, ठीक है। माँ था 7 और इंदा क्या है, पास। तो कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं? तो इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, और इंदहा मुन्नस के लिए। तो रियाल पैसे तो सबको पसंद होते हैं ना जरा, तो आप कम रियाल, कम रुपए भी कह सकते हैं हम इंदा का। सो पाकिस्तानी करेंसी चलें। तो आइए जी, कौन करवाना चाहता है? सबसे पहले नुज़रत नुमैमा को जो है ना हमने कर दिया है, उसके बाद जी नुज़रत नुमैमा करवाएं, फिर ब्रदर दाऊद करवाएंगे जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आपके पास, आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेल डन, वेरी गुड, वेरी नाइसली डन जी। ब्रदर दाऊद करवाइए। खुद को अनम्यूट कीजिए, आपने रेज हैंड किया हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद आ गया जी, मैं करवाता हूँ। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। माशाल्लाह। और इंदा औरत के पास। और आप दाऊद आपके बेटा है, छोटा सा है, 6 ईयर का। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूब। आपके साथ बच्चे भी कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। पूरी फैमिली बैठे हैं माशाल्लाह जी, आपने दिल खुश कर दिया, और ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। सो फैमिली का इकट्ठे बैठना तो बहुत ही जबरदस्त बात है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हूरे फातिमा है हमारे साथ, एक दफा इनसे करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस पर। माशाल्लाह, वेरी गुड बेटे। बस इसको जरा थोड़ा सा इंदाहू, इंदाहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना और इंदहा, और इसका मतलब पास है। और माशाल्लाह हम सब ने इसको पढ़ लिया है, तो हम इसको याद भी रखेंगे। और इसकी अरबिक जो है सवाल जवाब में हल इंदहू कलम, हल इंदहू कलम, तो आप जवाब में कहेंगे नाम इंदहू कलम, हल इंदहुम कलम, आपको पता है जवाब इसका। तो अगर मैं अरबी में आपसे कहूँ हल इंदका कलम, तो अरबी के एक्सप्रेशन में जरा आपने जवाब देना, हल इंदका कलम। माशाल्लाह। तो आप बोलेंगे नाम इंदी कलम, ठीक है।
हाँ हल मेरे पास कलम, कलम है। नाम इंदना कलम, ठीक है, कलमुन कलम जैसे भी कहना चाहें, बहुत खूब हो गया जी। तो माशाल्लाह आज का ये टेबल हमने कर लिया। अब ये टेबल आपने उसी तरह स्क्रीनशॉट लगा लें और इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। रेफरेंस एक्सप्रेशंस को याद रखें, 1000 बार कुरान में ये आया है, तकरीबन हर सफ़े के ऊपर आपको ये मिलेंगे, इला, मा और इंदा। तो मज़े की बात तब होगी कि आप क्लास के बाद, नमाज के बाद, या जब भी कुरान उठाएं और फिर इनको ढूंढना शुरू कर दें कि आपको नज़र आए कि ये लिखे हुए कि नहीं। ये मेरे सामने अला आया जो हम पहले पढ़ चुके थे, तो इसी तरह से आपको चीज़ें इसमें से, तो बच्चे भी ढूंढें, आप भी ढूंढें और मज़ा भी करें, है ना। ये वाले सारे। चलें ज़रा एक छोटा सा टेस्ट, इशारे कीजिए। सबसे पहले इलैही का आप सब कीजिए, जहां भी बैठे हुए इशारा कीजिए, फिर मैं करूंगा तो आप चेक करेंगे कि आपने सही किया या नहीं। इलैही ये तरफ वाला था, इलैही, ही हु एक ही सेंस में आते हैं। माआना का इशारा कीजिए, माआना कहाँ किया आपने सबने? माआना का इशारा हम सब, हम हमारी सबके तरफ साथ। किया हमने, यूं इशारा करना है आपने, इशारा यूं, माआना अपनी तरफ प्लूरल, ठीक है, वी, हाँ, माआला हमारे साथ, अल्लाहु माआना, है ना। इंदा का करें, इंदा का इशारा करें, सामने की तरफ, सामने सिंगल, माशाल्लाह सिंगल, वेरी गुड, के पास, जबरदस्त। प्लूरल नहीं जी, फ्रंट सिंगुलर का है, कुम नहीं है, कुम होता तो प्लूरल होता। नुक्ता तालीम आज का बड़ा मजे का है। कल हमने भूलने का निज़ाम देखा था, आज याद रखने का निज़ाम सीखेंगे। वो क्या है? पहली दोहराई करें 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी इंशाल्लाह क्लास के 1 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ फाइल आ जाएगी, तो आप कोशिश करें नमाज के बाद दरमियान जब भी हो सके दोहराई कीजिए। एक नज़र मार लें, पूरा घंटा ना पढ़ें, एक दफ़ा देख लें। एक दिन के अंदर दोहराई करने की कोशिश करें, वीडियो देख लें, नज़र मार लें। हफ्ते के अंदर होमवर्क करने से पहले एक दफ़ा दोहराई कर लिया करें, ताकि आपका होमवर्क में पूरे नंबर आए। होमवर्क आप किताब को कंसल्ट करके, वीडियो देख के, पीडीएफ देख के किया करें, पूरे नंबर लें, ज्यादा नंबर लें। और फिर इंशाल्लाह महीने में, और जब आपका क्विज होगा, और उसके साथ कुछ लोग क्या करते हैं, वो दूसरी दफा कोर्स कर लेते हैं दोहराई के लिए, और फिर बेहतरीन याद हो जाता है और कुरान पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो 7 होमवर्क मैंने शुरू में भी आपसे जिक्र किया था, एक दफा फिर आपसे कहूंगा, इनको करने की कोशिश किया करें। तिलावत सुने, करें, पढ़ें, दूसरों को बताएं, दूसरों से। और माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई है, ये दाऊद के वालिदैन बैठे हुए थे और ये बच्चा और ये सब इकट्ठे बैठे हुए। ये ज़बरदस्त चीज़ है ना कि दीन के मामले में इकट्ठे बैठें। घर में भी एक रहमत का और एक खसूसी आपका एनवायरनमेंट होगा, कुरान से हमारा इकट्ठा ताल्लुक हो, इसकी बातें करें। हम ये दुनिया की इधर उधर की बातें करके गुनाह ना कमाएं, बल्कि मज़े के ये काम करें। और वोकैबुलरी कार्ड बड़ा ज़बरदस्त रहता है, उसको रखें अपने पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 अल्फाज हम कर चुके। दूसरों को भी सिखाइए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। माशाल्लाह ये ब्रदर मोहम्मद जफर इकबाल बता रहे हैं कि 6 लोग बैठे होते हैं इस फैमिली में। अल्लाह ताला इनमें बरकतें अता फरमाए और इनको कुरान सिखाने वाला भी बनाए।